हाय गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेडिकल वाइब्स। तो इस वीडियो में मैं आज बात करूँगा हिस्टेक्टोमी क्या है और इसकी कितनी टाइप्स हैं, इसका रिकवरी टाइम क्या है, इसकी ट्रॉली कैसे रेडी की जाती है और कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होते हैं और हिस्टेक्टोमी का जनरल सेट कौन सा है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी और इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा। तो लेट्स स्टार्ट गाइस। हिस्टेक्टोमी ऐसा प्रोसीजर जिसमें यूट्रस को रिमूव किया जाए, दूसरे किसी ऑर्गन्स को डैमेज किए बगैर यूट्रस को ही बाहर जिस्म से निकाल लिया जाए, इसको हिस्टेक्टोमी कहते हैं। तो हिस्टेक्टोमी की भी 2 टाइप्स हैं, एक जिसमें कि यूट्रस और साथ यूनिलेटरल ओवरी को और फैलोपियन ट्यूब को रिमूव किया जाए एक एक को, या यूट्रस को या दोनों बिलैटरल ओवरीज को और फैलोपियन ट्यूब्स को रिमूव कर दिया जाए। इसकी ये 2 किस्म हैं। इस प्रोसीजर के लिए इंसिजन लोड ट्रांसवर्स इंसिजन दिया जाता है या वर्टिकल इंसिजन दिया जाता है, यानी कि इंसिजन 2 तरह के इसमें देकर प्रोसीजर किया जाता है। रिकवरी, अगर रिकवरी की बात की जाए हिस्टेक्टोमी की तो 6 से 8 हफ्ते लग जाते हैं रिकवरी में, क्योंकि ये अच्छा खासा बड़ा प्रोसीजर होता है। और अगर लैप्रोस्कोपिक हो तो फिर भी, और चाहिए कि औरत को कि जिसकी हिस्टेक्टोमी हुई है तो वो मिनिमम 6 से 8 वीक्स रेस्ट करे और कोई भी हैवी चीज़ लिफ्ट ना करे, ना उठाए। तो आपने ट्रॉली लेनी है जिसको एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से वॉश करना है, साफ़ सुथरी हो। उसमें मैकिन्टॉश शीट, स्टरलाइज डालें, ड्रॉ शीट डालें और ये टोटल इंस्ट्रूमेंट जो बताऊंगा ये ऊपर लगाएं। और प्रैक्टिकल एग्जांपल जो ये मैंने खुद लगाई है ये आपके सामने है। तो हर बंदे के अलग अलग रिफ्लेक्सेस होते हैं, हर बंदे के कि कौन सा बंदा कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ करता है और किससे करवाता है, तो ये करने वाले पे ही डिपेंड होता है। और प्रोसीजर के दौरान जो भी चीज़ें यूज़ करें हमेशा वो स्टरलाइज होने चाहिए। क्रॉयल वुड नीडल होल्डर, तो ये छोटे साइज़ की वजह से स्मॉल और मीडियम साइज़ की नीडल्स और स्विचर मटेरियल्स को होल्ड करने के लिए और स्विचर करने के लिए इस्तेमाल होता है। टिश्यू फॉर्सेप, तो ये सर्जिकल प्रोसीजर में ग्रैस्पिंग टिश्यू यानी कि टिश्यू को पकड़ने के लिए इस्तेमाल होता है, क्योंकि इसकी टिप पे टीथ होते हैं जो इनकी पकड़ से टिश्यू अच्छे तरीके से पकड़ में आ जाता है। और ये इस तरह डिज़ाइन किया जाते हैं टीथ कि ये मिनिमाइज नुकसान पहुंचाएं टिश्यूज़ को। थंब फॉर्सेप, तो ये स्प्रिंग फॉर्सेप ये उंगलियों और अंगूठे के दरमियान दबाव पकड़ मजबूत हो जाती है, दबाव ज़्यादा बर्दाश्त करते हैं, जिसकी वजह से ग्रैस्पिंग अच्छे तरीके से होती है। और ये प्लेन फॉर्सेप की निस्बत भी बहुत ही कम मिनिमाइज नुकसान पहुंचाता है टिश्यू को, और ये ग्रैस्पिंग के लिए बहुत ही अच्छा फॉर्सेप है। टेनिकुलम फॉर्सेप, तो ये भी एक फॉर्सेप की ही किस्म है और ये सिलेंडर शेप पॉइंटेड हुक जो अटैच होती है इसके हैंडल के साथ। तो ये सर्जरी प्रोसीजर्स में मेनली साइजिंग के लिए और पार्ट्स वगैरह को होल्ड करने के लिए फॉर्सेप इस्तेमाल होता है। जैसा कि ब्लड वेजल्स को अगर हमने पकड़ना है तो फिर भी ये अच्छा फॉर्सेप होता है पकड़ने के लिए। डीवर्स, तो डीवर्स के मुख्तलिफ साइज़ होते हैं और ये भरे होते हैं जो कि रिट्रैक्ट करते हैं
بہت ہی ابڈومینل وال کو اور یہ گہرے یعنی کہ ڈیپلی انسیجن جیسے اسٹیکٹمی وغیرہ میں یا ہم کولی کر رہے ہیں تو پتے کا یعنی کہ اس میں بھی یہ ہمیں ڈیورز بہت ہی مدد دیتے ہیں. دوسرے آرگنز وغیرہ کو جو ہم نے سرجری کرنی ہے تو بہت ہی ریٹریکٹر بہت ہی اچھا ہے. اور اس کی اگر شکل دیکھی جائے تو کویسچن مارک کی طرح ہوتا ہے پتلے سے. آرمی نیوی ریٹریکٹر تو یہ ریٹریکٹ کرتا ہے شالو کو اور یا سپرفیشل انسیجن وغیرہ کو ریٹریکٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے, یا چھوٹے زخم وغیرہ کو جیسا کہ ابڈومینل آپریشنز میں بھی اچھا مددگار ریٹریکٹر ہے. ایٹسن فورسیپ تو یہ ٹوتھ ٹپ رکھتا ہے جو کہ لاک بھی ہو جاتی ہے. تو یہ ایک تو ٹوتھ فورسیپ کا کام بھی دیتا ہے. اوورٹ ویجینل اسپیکولم تو یہ سنگل ہینڈڈ انسٹرومنٹ جو کہ بالکل اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے کہ یہ سرجن کو ہینڈز یعنی کہ اس کے استعمال سے کسی اسسٹنٹ کی یا سرجنز کو ضرورت نہیں پڑتی اس کو ہولڈ کرنے کی. اور یہ بہت سی پروسیجر جیسا کہ اسٹیکٹمی میں, ڈائلیشن میں, کیورٹ میں استعمال ہوتا ہے. اور اس کا مین کام ویجینل کینال کو اوپن رکھنا ہے. مایو ہیگر نیڈل ہولڈر تو یہ اس کا استعمال مختلف پروسیجر میں سرجیکل پروسیجر میں استعمال کیا جاتا ہے اور یہ موسٹ کامنلی سرجیکل ٹول ہے. اور یہ بڑے سوئچرز وغیرہ کو اور نیڈلز کو ہولڈ کرنے میں اور سوئچر کرنے میں مدد دیتا ہے. مایومیکٹومی اسکریو تو مایومیکٹومی اسکریو یہ پروسیجر کے دوران یوٹرس کے اوپر اسکریو کی میز کی شکل میں اس کو لگا دیا جاتا ہے جس سے یوٹرس کا ہولڈ بہت ہی اچھا ہو جاتا ہے اور یوٹرس کو ریٹریکٹ کر کے کہیں بھی لے جا کر اچھے طریقے سے یوٹرس کو ریٹریکشن میں یعنی کہ کہہ سکتے ہیں کہ یوٹرس کو ریٹریکشن میں بہت ہی ریٹریکٹ کرنے میں مدد دیتا ہے. فرسٹ پہ ہے اسکیلپل نمبر 3 تو اسکیلپل نمبر 3 پر 11 نمبر بلیڈ 15 نمبر بلیڈ آسانی سے فٹ آتا ہے اور اسٹیکٹمی میں عموماً یہی یوز ہوتا ہے. تو میں نے ایک ویڈیو بھی اپلوڈ کی ہے گائز, اس کو لازمی دیکھیے. اس میں میں نے بتایا ہے کہ کتنے قسم کے اسکیلپل ہوتے ہیں, کیا ٹائپس ہیں ان کی, اور ان پر کون کون سے بلیڈ فٹ آتے ہیں اور ان کا استعمال کیا ہے. فوریسٹر اسپنج ہولڈنگ فورسیپ جیسا کہ میں نے نارمل ڈلیوری کی ویڈیو میں اور سیزیرین کی ویڈیو میں ٹوٹلی اس کا ایکسپلین کیا, وائس دیکھیں اور اس ویڈیو کو بھی آپ دیکھیں. تو یہ پین ڈریپ کرنے کے لیے فرسٹ پہ یوز ہوتا ہے اور یہ اچھی فورسیپ ہے, اس کی پکڑ بہت ہی مضبوط ہوتی ہے. پریشین فورسیپ جو کہ ایٹرومیٹک ٹیشو کو گریسپنگ میں ڈسیکشن کے دوران استعمال ہوتا ہے. ینکر سیکشن ٹیوب تو یہ نام سے ہی ظاہر ہے یہ سیکشن ٹیوب ہے. تو یہ سیکشن کرنے کے لیے بلیڈنگ وغیرہ کی یا واش کرنے کے لیے وونڈ میں استعمال ہوتی ہے. ایلس فورسیپ تو اس کا میں نے بخوبی اگلی ویڈیو میں سیزیرین والی اور نارمل ڈلیوری والی میں بھی میں نے اس کا انٹروڈیوس کرایا ہوا ہے. تو یہ بہت ہی ہارڈ سلپری ٹیشوز کو پکڑنے میں استعمال ہوتا ہے. اس کی پکڑ بہت ہی مضبوط ہوتی ہے جس سے یہ بہت ہی سخت ٹیشو کو بھی آسانی سے سلپری ٹیشو کو بھی پکڑ لیتا ہے. آپریٹنگ سیزر اور یہ میکسیمم بہت ہی پروسیجر میں یہ عام طور پر بھی یوز ہوتی ہے. جس کا ایک حصہ بلنٹ ہوتا ہے اور یہ کافی یوز ہونے والی سیزر ہے. اس کے بعد ہے مایو سیزر کروڈ اور اس کے ساتھ ہی ہے مایو سیزر سٹریٹ ٹیشوز وغیرہ کو کاٹنے کے لیے استعمال ہوتی ہے. اور آپ بخوبی جانتے ہیں سیزر کا کیا کیا کام ہوتا ہے. جیکسن ریٹریکٹر تو یہ مختلف سائزز میں ہوتے ہیں. تو یہ ویجینل کی والز وغیرہ کو ریٹریکٹ کرنے میں اچھی مدد دیتے ہیں جس سے ویو بہت ہی اچھا ملتا ہے. اور یہ بھی بڑے پروسیجر وغیرہ میں ابڈومینل وغیرہ میں ہی یوز ہوتے ہیں.
لیہے فورسیپ۔ اگر لیہے فورسیپ کی بات کی جائے تو اس کا آگے سے تھوڑی سی ٹپ کروڈ ہوتی ہے جو کہ ڈیپلی انسیجن وغیرہ میں ہمیں بہت ہی مدد دیتا ہے۔ رائٹ اینگلز یہ مختلف سائزز میں ہوتے ہیں اور یہ بہت ہی کارآمد چیز ہے۔ یہ ٹیشو کو پروٹیکٹ وغیرہ کرنے کے لیے اور اچھا ویو دینے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ہائنی سیمون ویجینل ریٹریکٹر تو یہ مختلف سائزز میں مختلف شیپس میں پایا جاتا ہے۔ اس سے سب سے بڑی خاصیت اس کا ہولڈ کرنے والی شیپ بہت ہی اچھی ہے، جس سے ہینڈ کی گرپ بہت ہی اچھی فٹ آتی ہے، جس سے سرجن یا کوئی اسسٹنٹ جو اسسٹ کروا رہا ہے اسے بہت ہی فائدہ ہوتا ہے۔ اور اس کا مینلی کام ویجینل والز کو ریٹریکٹ کرتا ہے اور ابڈومینل سرجری وغیرہ میں یا دوسری سرجری وغیرہ میں بہت ہی مدد دیتا ہے۔ بیکرز ٹاول کلیمپ تو یہ کلیمپ گراسپنگ ٹیشو کو پکڑنے کے لیے اور جو ہم نے ڈریپس کے لیے ڈرا شیٹس وغیرہ ہول شیٹس استعمال کی ہوتی ہیں ان کو ہولڈ کرنے کے لیے، اور جو چھوٹی ہڈیوں کو ہولڈ کرنے کے لیے کسی پروسیجر کے دوران، تو اس سے پکڑ کر ہم استعمال کرتے ہیں ٹاول کلپ۔ آکسنر فورسیپ بلڈ ویزل کو بلیڈنگ سے بچانے کے لیے پروسیجر کے دوران یوز ہوتا ہے، اور یہ زیادہ تر آرتھوپیڈک سرجری میں استعمال ہوتا ہے۔ مایوپین آرٹری تو مایوپین آرٹری بہت ہی چھوٹی ویزلز، بہت ہی چھوٹی جہاں سے بلیڈنگ ہوتی ہے، بلیڈنگ کو روکنے کے لیے اس کو کاگولیشن کرنے کے لیے پکڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس کا ماسکیٹو بھی کہتے ہیں۔ یہ اسٹریٹ بھی ہوتی ہیں اور کرو بھی ہوتی ہیں، اور یہ ایک جنرل سیٹ میں یا کسی بھی پروسیجر میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہیں، اور بہت ہی موسٹ یوز ہونے والی انسٹرومنٹ ہے یہ والا۔ تھینکس گائز کہ آپ نے میری یہ تمام ویڈیو دیکھی، تو ہمیشہ مجھے ایسے سپورٹ کرتے رہیں، اور امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں، اور مسٹ کمنٹس میں مجھے بتائیں یہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ اگر کوئی غلطی ہے، مسٹیک ہے، تو وہ بھی مجھے ضرور مینشن کریں۔ اوکے گائز، تھینکس فار واچنگ۔ فرسٹ گول لرن ٹو سرو۔